شروع کر دوں؟ جی شروع کر دو. باواز بلند نعرہ الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاح من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمنی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمنی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبلہ وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء. فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ وتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہاہما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء. ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتاح یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء. فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني من يعلمهم ويحزنني من يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلی لا یکرہک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لی ابی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی علیہ السلام لأبی یا رسول اللہ اکبرنی مال جلوسنا حاذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال نبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا حاذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکۃ واستغفر لهم ان یتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. فقال نبی الثانی یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسودنا وكذلك شیعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الکعبہ. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 30ویں سالانہ قدیمی شب عاشور کی مجلس جناب پرویز نقوی صاحب کے دولت قدے پہ منعقد ہو گئی ہے اور اون زیدی کی تلاوت حدیث قصہ سے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اون زیدی کی اور ان کے پیرنٹس کی سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب عباس نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. کہتی تھی اے ماں خوب بری میں سے لپٹ گئے ہائے علی اکبر علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی
افسوس کے رسائی نہ تجھے کوئی جوانی، کیسا تھم کر دے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس کہ جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہ ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر ہائے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہائے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روتے ہو دلبر، ہائے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے، ماں دے گی صدا علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کے ہائے
کہتی تھی اے ماں خوب بری مئی یس لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. عباس کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا آپ سب کے علم ہے کہ آج مجالس کی اکثریت ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں گزارش کروں گا جو بھی پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں کہ اپنے کلام کو اگر 3 منٹ کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ یہ پروگرام آن ٹائم انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا اور مؤمنین دوسری جگہ پہ بھی شرکت فرمائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. کسے نا سے ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے وفا کی لاج رکھ لی میں گئے شبیر سے پہلے کسے نا سے ملے ایسے اور بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میدان خیبر میں بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میدان خیبر میں رے علم لے کر جو نکلے شاہ خیبر گیر سے پہلے کسے نا سے ملے ایسے اور سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے یہ طاہر تھے نزول آیے تطہیر سے پہلے اور پتہ چلتا ہے یہ انجام حر سے دیکھ لے دنیا رے در جنت لگی ملتا در شبیر سے پہلے کسے نا سے ملے ایسے اور کہا اکبر سے شاہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو کہا اکبر سے شاہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو رضا مرنے کی مانگو زینب دلگیر سے پہلے اور صدا اکبر کی جب آئی مدد کو آئیے بابا
صدا اکبر کی جب آئی مدد کو، آئیے بابا رے گری غش کھا کے زینب بانوے دلگیر سے پہلے، غم سرور دیا حق نے تجوع، شکر لازم ہے بڑی دولت عطا کی، خلد کی جاگیر سے پہلے۔ احمد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ گزارش کر رہا ہوں اون زیدی سے کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات۔ باواز بلند صلوات۔ کیے ہیں شمر نے دھوکہ، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، ارے لہو حسین کا پوچھا بغل کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے، اور غریب زاغرا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زاغرا وہیں روتے روتے مر جاتا، بیگن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، کیے ہیں شمر نے، اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، اور اسے اٹھایا گیا بابا کی لاش سے، ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کیے ہیں شمر نے۔ اور آخری شعر اور آپ سے اجازت کہ لبے
حسین پہ ہنس غس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس غس کے مارتا تا چھڑی ارے یزید کھیل رہا تھا یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے دو کا ایک خنجر سے کیے ہیں باواز بلند صلوات اون زیدی کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں درخواست گزارو جناب فرحاج رضا سے کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون بیٹھے رہو یہاں مگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سے نہ لگی
غش آ گیا ہے بس ذرا شدت تھی پیاس کی میں آ رہا ہوں جاؤ گھر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سنا کلیج میں رہ نہیں دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر پھر خود ہی لڑے کھڑا گئے برچھی نکال کر کہتا رہا جوان پہ سر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ریحان ساتھ برچھی کے دل بھی نکل پڑا پڑھتے رہے حسین میں بھی تعدیر مرثیہ ماں کہتی آئی ننگ سر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ محمد وآل محمد فراج رضا کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل درخواست گزاروں جناب عاصم رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات غریب زارا کی ذات پر بلند تر صلوات بارے دیگر صلوات جانے لگی مقتل کو جو اکبر کی سواری کوہرام بپا ہو گیا شہ کرتے تھے زاری زینب نے جگر تھام لیا فرت علم سے لپٹی ہوئی دامن سے
سکینہ یہ پکاری ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ بابا کی ضعیفی پہ ذرا رحم تو کھاؤ بھیا علی اکبر ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ آنکھوں میں چھپے اشک نہ تم ہم سے چھپاؤ بھیا علی اکبر ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ مانگی تھی دعا ہم نے تو دن بیاہ کے آئے کیا خواب تھے تعبیر نے کیا رنگ دکھائے مجھ پر نہ سہی ترس پھوپھی جان پہ کھاؤ بھیا علی اکبر میں جان گئی تم بھی نہ آؤ گے پلٹ کر میں چھوٹی بہن ہوں میرے ماں جائے برادر ارے بابا کی طرح سینے پہ بابا کی طرح سینے پہ ایک بار سلاؤ بھیا علی اکبر اور روتے ہوئے مقتل کو روانہ ہوئے اکبر سانسوں کو سنبھالے ہوئے پیچھے چلے سرور اور کہتے تھے کہ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جاؤ بھیا علی اکبر مختار سے بات ریحان رضا کیا وہ قیامت کا سما تھا جب سینہ اکبر میں لگا ظلم کا نیزہ آواز سکینہ تھی نانا کو بلاؤ ہو بھیا علی اکبر ایسے نہیں جاؤ ایسے نہیں جاؤ عاصم رضا کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل. مجھ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے بلکہ
کہ جو نیکسٹ پڑھنے والے آ رہے ہیں وہ اپنے کلام کو تھوڑا سا مختصر کر دیں تاکہ مولانا صاحب کو اور مزید وقت مل سکے خطابت کا. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین جاوید سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی بار دیگر بلند تر صلوات. تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اے ہو آخری رات مسافران دی کل خبر کی ہو جانا اے ہو آخری رات مسافران دی کل خبر کی ہو جانا تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا جے اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا بس تھوڑی دیر بہارانے اینا فجر لٹے آ جانا بس تھوڑی دیر بہارانے اینا فجر لٹے آ جانا تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ نبی پاک تے رات نو سہرا چو نبی پاک تے رات نو سہرا چو رہے چن دے تکھیا سولانو نبی پاک تے رات نو سہرا چو رہے چن دے تکھیا سولانو زہرا اس تھانو رہی چم دی زہرا اس تھانو رہی چم دی جتھے سر سجدے وچ آڑا
زہرا اس تھا نورئی چم دی جتھے سر سجدے وچ آنا تکسیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ شاہ کچھے تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں شاہ کھچے تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں جیڑا جھولے وچ سوندا سی اونے خاک تے ڈیرا لاونا اے جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی اونے خاک تے ڈیرا لانا اے تکسیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمان شاہ برچھی دا پھل کھچ لے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لے آئے شاہ برچھی دا پھل کھچ لے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لے آئے شاہ برچھی دا پھل کھچ لے آئے اکبر نے کلیجہ پھڑ لے آئے انہیں سینے ویوں ہاتھ نہیں چکنا انہیں ماں تو زخم لکانا انہیں سینے تو ہاتھ نہیں چکنا انہیں ماں تو زخم لکانا تکسیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد درد و علم کا مرکز احساس بن گئی بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی میں درخواست گزار ہوں مولانا ارشد عباس جعفری صاحب سے کہ مومنی سے خطاب فرمائیں بر محمد وآل محمد صلوات
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ یہ مصائب پڑھنے کی رات نہیں ہے. عزادار کے لیے اس رات میں رونے کے لیے کوئی مصائب سننا ضروری نہیں ہے. مولا سلامت رکھے. جیسا کہ آپ نے کہا اس رات کا یہی تصور کافی ہے کہ زہرا کا گھرانہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے. وہ صبح دور نہیں جب نمودار ہوگی اور ایک ایک کر کے لاشیں گرنے شروع ہوں گے اور لاشیں مقتل میں گریں گی. اٹھانے والا اکیلا حسین ہو. یا زہرا یا زہرا. سب کے لاشیں حسین اٹھائیں گے لیکن اس مولا کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں. یہ رات قیامت کی رات ہے. میرے مولا نے اس رات کا بڑا اہتمام کیا ہے. پہلے تو اس شب کو یہ تاریخ میں جو لفظ لکھے گئے مہلت کے طور پہ طلب کیا کہ ایک رات، آج رات نہیں جنگ کرو، کل دن میں جنگ کرنا. اس شب کے لیے. اور یہ بات حسین نے خود نہیں کہی بلکہ قمر بنی ہاشم سے کہا عباس جاؤ جا کے پسر سعد سے ایک شب کی مہلت کی بات کرو. اگرچہ یہ مہلت مانگی نہیں ہے، مہلت دی گئی ہے. یہ وہ مہلت ہے جس کے اندر کوئی تھا جو لشکر یزید کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا. اس چاند کو حسین کے لشکر کی طرف آنا تھا. بڑا درد بھرا جملہ ہے. کبھی پڑھا کرتا تھا، مدت ہو گئی نہیں پڑھا. دل چاہ رہا ہے آج پڑھوں کہ یہ جو کہا نا عباس سے، عباس جاؤ مہلت مانگو. یاد رکھنا عباس جیسے بہادر کے لیے نا فوج شام کو واپس کوفہ اور شام پہنچانا آسان ہے، مہلت کا سوال کرنا بڑا مشکل ہے. شجاعت کا پیکر کہا عباس جاؤ ایک شب کی مہلت کی بات کرو. ادھر عباس چلے، ادھر حسین نے ایک مرتبہ اپنے 2 سن رسیدہ ساتھیوں کو بلایا. یہ لشکر حسین کے جرنیل بھی ہیں دونوں. کہا حبیب اور زہیر تم دونوں ساتھ آؤ اور دیکھو ایسا کرو ایک عباس کے دائیں چلو ایک بائیں چلو، اس لیے کہ یہ شیر ہے، یہ شیر ہے. اس کے لیے پسر سعد سے سوال کرنا بڑا مشکل ہے. اگر جواب میں پسر سعد نے کچھ کہہ دیا کہیں ایسا نہ ہو کربلا کی زمین کا نقشہ بدل جائے. یا سیدہ دیکھیے، بغیر ذمہ داری کے پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے. یہ ریاض القدس والے نے جملہ لکھا، مجھے کسی اور کتاب میں نہیں، ریاض القدس میں یہ جملہ ملا ہے. اور مولانا زیدی صاحب، خطیب عالم محمد اظہر حسن زیدی صاحب یہ پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ دونوں چلے نا، اب درمیان میں شیر چل رہا ہے اور ایک طرف حسین کا ایک جرنیل حبیب ابن مظاہر چل رہا ہے اور ایک طرف زہیر ابن خین چل رہے ہیں. یا ایسے میں حبیب نے زہیر سے گفتگو شروع کی، اب عباس درمیان میں اور ایک مرتبہ کہنا شروع کیا زہیر تمہیں پتا ہے جب ہمارے مولا امیر المومنین کی شادی ام البنین سے ہوئی تھی میں اس شادی میں شریک تھا، میں اس شادی میں شریک تھا. اور زہیر میں نے مولا سے جو سنا مجھے آج بھی یاد ہے. زہیر نے کہا حبیب کیا کہا تھا مولا نے؟
کہا میرے مولا نے کہا تھا اللہ ام البنین کے ذریعے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو شجاعت میں مجھے علی کا وارث ہوگا. بس اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ شیر نے انگڑائی لی, رہوار کی رکابیں ٹوٹ گئیں, اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہا مجھے شجاعت نہ دلائیں, اگر دلا سکتے ہیں مولا سے اجازت دلا دے. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم. حسین نے اعلان کیا کہ سارے ساتھیوں جمع ہو جاؤ, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا. حسین کا پورا لشکر جمع ہے. ایسے میں ایک مرتبہ آواز دے کے کہا عباس چراغ گل کر دو. لمبی بات ہے جسے مختصر کر رہا ہوں. پھر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ اس لیے گل کیا ہے کہ اگر کسی کو چہرے کی مروت مارتی ہو تو چراغ گل ہے, چلا جائے. چراغ دوبارہ جلایا گیا. اللہ عصمت للہ. حسین نے بتا دیا ہے کہ صبح شہادت ہے, صبح زندگی نہیں ہے موت ہے, صبح انعام مال غنیمت نہیں ہے, شہادت ہی شہادت ہے. بس جسے مرنا ہے حسین کے قدموں پہ وہ جیے اور وہ یہاں رکے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. جب سب کو آزما لیا نا حسین نے, اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو یہ شب ہم نے مہلت کے لیے لی ہے, اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزار لو, ایک اللہ کی عبادت میں گزارو, اور ایک حصہ میں تم سے کچھ گفتگو کروں گا. یہ کہہ کے حسین ایک مرتبہ اس خیمے سے باہر نکلے. جب خیمے سے باہر نکلے نا تو زہیر اور مسلم ابن اوسجا یہ مولا کے پیچھے چلے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, اگرچہ مہلت کا سوال ہو چکا ہے. رات میں مولا اکیلے ایک قدم بھی نہ چلے. چند قدم چلے تھے یا مولا نے دیکھا. کہا کس لیے آ رہے ہو؟ کہا مولا حالات خراب ہیں اس لیے آئے ہیں. مولا نے کہا آؤ پھر, ساتھ آئے ہو تو تمہیں اس ساتھ کا کچھ انعام دیے دیتا ہوں. ایک مرتبہ انگشت امامت کو بلند کیا, کہا آؤ ذرا اوپر تو دیکھو. اب جو دیکھا تو پردے ہٹ گئے. جنت میں کچھ گھر نظر آنے لگے, محل نظر آنے لگے. حسین نے کہا دیکھو یہ میرے دوست حبیب کا گھر ہے, مسلم یہ تمہارا گھر ہے, یہ زہیر کا گھر ہے. ایک ایک کا گھر دکھایا اور پھر کہا میرے ساتھیوں اگر مناسب سمجھو تمہیں کربلا میں وہ جگہ بھی دکھاؤں جہاں تمہیں شہید ہونا. اللہ عصمت للہ. کہا مولا ضرور دکھا دیجئے. اب لے کے مقتل کی طرف چلے, اس میدان میں آئے اور اشارہ کرتے جاتے ہیں دیکھو یہاں میرا فلاں ساتھی شہید ہوگا, یہاں فلاں گھوڑے سے گرے گا, یہاں فلاں ساتھی شہید ہوگا. جب ایک ایک کی شہادت کی جگہ حسین دکھا رہے تھے نا, ایک مقام پہ مسلم ابن اوسجا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہا مولا ایک عجیب بات دیکھتا ہوں, آپ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں ساتھی شہید ہوگا. میں دیکھتا ہوں مولا کسی نے وہاں سے پتھروں کو چن لیا ہے, کنکروں کو چن لیا ہے, کانٹوں کو چن لیا ہے. وہ جگہ ایسا لگتا ہے کسی نے صاف کر دی ہے. مولا یہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا کی گردن جھک گئی, آنکھوں سے آنسو برسے. کہا مسلم ارے ہم کربلا میں اکیلے نہیں ہیں, میری ماں زہرا ہمارے ساتھ ہے. جہاں کسی کے گرنے کا مقام ہے میری ماں اپنے ہاتھوں سے جزاکم ربکم. سیدہ راضی ہو جائیں. ہاں ختم ہو گئی مجلس, آپ نے گریہ کر لیا, ہو گئی مجلس. لیکن آج کی رات میں 1-2 چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں بچوں کو بتاؤں, بچوں کے علم میں آنی چاہیے. آج رات کی اہمیت کیا ہے, کربلا میں یہ رات کیسے گزری. کربلا میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ امام کے ایک ساتھی ہیں ہلال ابن نافع, وہ کہیں گزرے خیمہ امام حسین کے قریب سے, تو اندر سے بہن بھائی کی گفتگو سن لی. جناب زینب امام حسین سے کہہ رہی تھی بھیا
یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ صبح ان میں سے کوئی ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ بھیا جتنے بھی ہیں یہ تو رہیں گے نا بھیا، آپ کو ان پہ تو یقین ہے نا؟ اور حسین کہہ رہے تھے ہاں بہن مجھے یقین ہے. ہلال کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز آئی نا، ایک مرتبہ پکارنا شروع کیا، حبیب نے مظاہر جلدی سے آ جاؤ، مسلم جلدی سے آ جاؤ، صحیح جلدی سے آ جاؤ. ارے دیکھو شہزادی کو ہماری وفاؤں پہ شک ہے. بس عزادارو جلدی سے کچھ لوگ جمع ہوئے، اپنی تلواریں نکال کے گردن پہ رکھی اور ایک مرتبہ کہا شہزادی آپ حکم دیجئے ابھی گردنیں کاٹ کے یہاں رکھ دیتے. میں کہوں گا اے ہلال، ابھی تو شہزادی نے آہستہ سے گفتگو کی اور آپ نے سن کے فوراً اپنی گردنیں پیش کر دی. ارے یہی بی بی ہوگی، واہ حجابہ کہہ رہی ہوگی، خیموں میں آگ لگی بھی ہوگی. ہاں ایک مخصوص جملہ ہر سال پڑھا کرتا ہوں، یہیں پڑھتا ہوں. ہاں اب حسین رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، اصحاب سے کہا جاؤ اپنے خیموں میں، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد حسین نے اس طرح سے تقسیم کی ہے کہ پہلا حصہ حسین نے مخصوص کیا اپنے صحابیوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اہل بیت کے لیے، اور تیسرا حصہ حسین نے مخصوص کیا عبادت الہی کے لیے. جتنی دیر حسین اپنے صحابیوں کے ساتھ تھے نا، اہل بیت کے ساتھ نہیں تھے. جتنی دیر اہل بیت کے ساتھ تھے صحابیوں کے ساتھ نہیں تھے. اور جتنی دیر عبادت الہی کرتے رہے نہ صحابی ساتھ تھے نہ اہل بیت میں سے کوئی ساتھ تھا. لیکن جس بچی نے رات کے 3 حصوں میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ حسین کی 4 سالوں والی سکینہ ہے. 4 سالوں کی سکینہ نے ساتھ نہیں چھوڑا بابا. جب حسین نے کہا نا سکینہ جائیے اپنی والدہ کے پاس جائیے، میں اب اپنے صحابیوں سے ملنے جا رہا ہوں. بابا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، بابا مجھے ساتھ لے چلیں. تو ایک مرتبہ کہا سکینہ جانتی ہو نا تم دادی زہرا ہیں تمہاری، تم زہرا کی پوتی ہو، تمہیں پتا ہے نا پردہ ہمارے گھر سے چلا ہے، تم وارث ہو اس پردے کی. وہ جا رہا ہوں وہ نامحرم ہے، وہاں تم نہیں جا سکتی. یہ سننا تھا. العظمت للہ، سکینہ نے بولنا اپنے بابا سے سیکھا ہے. سکینہ کا تکلم حسین سے ملا ہوا تکلم ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا بابا بابا وعدہ کرتی ہوں میں خیمے کے اندر نہیں آؤں گی. مجھے پتا ہے آپ نے سب کو جمع کیا ہے چچا حبیب کے خیمے میں، بابا آپ خیمے کے اندر چلے جائیے گا، بس اتنی مہربانی کیجئے گا آپ سامنے کی طرف کرسی لگا کے بیٹھ جائیے گا. آپ کے صحابیوں کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا، آپ کا چہرہ دروازے کی طرف ہوگا. بس بابا پردہ ہٹا رہنے دیجئے گا، میں وعدہ کرتی ہوں اندر نہیں آؤں گی، باہر سے کھڑی ہو کے آپ کو دیکھتی رہوں گی. بابا آپ کا چہرہ دکھائی دیتا رہے گا، سکینہ کا دل مطمئن رہے گا. سکینہ کا دل مطمئن رہے گا. ایسی بات کہی کہ حسین کو ماننی پڑی. چلے گئے حسین جناب حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں، صحابہ سامنے بیٹھ گئے، حسین کرسی پہ، حسین کا رخ دروازے کی طرف، صحابیوں کا رخ حسین کی طرف. دروازے کے باہر ریت پہ سکینہ کھڑی ٹک ٹک بابا کو دیکھ رہی. بابا گفتگو کر رہے صحابیوں سے، صحابیوں پہ بھی نگاہ ہے اور سکینہ کو بھی کبھی کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھتے، گفتگو کیے جا رہے ہیں. یا درمیان میں سکینہ 2-3 مرتبہ کچھ یاد آیا، کچھ خیال آیا، تیزی سے کہیں گئی اور پھر فوراً تیزی سے واپس آئیں اور اپنی جگہ کھڑے ہو کے پھر بابا کو دیکھنا شروع کر دیا. 2-3 مرتبہ سکینہ نے یہ عمل کیا.
बस जितनी देर मेरे मौला हुसैन ने सहाबियों से गुफ्तगू करनी थी कर ली। उसके बाद उठे, सहाबियों से कहा खुदा हाफिज अपने खैमों में जाओ। खुद हुसैन निकले बाहर और निकलने के बाद सकीना को गोद में लिया, प्यार करके कहा सकीना अब तो राजी हो ना? देखो तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, अब तो खुश हो? कहा हाँ बाबा मैं बहुत खुश हूं, आपने बहुत अच्छा किया, मैं राजी हूं। कहा सकीना लेकिन हमें आज एक बात पता चली, सकीना कोई और भी है जिसे तुम्हें हमसे भी ज्यादा मोहब्बत है। बाबा कसम ले ले आपसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है किसी से? कहा नहीं सकीना कोई तो है जिसकी खातिर हमें छोड़ के चली जाती थी और फिर वापस आती थी। एक मर्तबा सकीना ने हाथ जोड़ के कहा बाबा आपसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन बाबा क्या करूं, मेरे अली असगर को प्यास बहुत लग रही है। अरे 3 दिन का प्यासा है, उसकी हालत खराब है, जब दिल घबराता था जाती थी देख के आऊं, मेरा असगर जिंदा तो है कहीं प्यास की वजह से। या ज़हरा उसके बाद हुसैन शब के दूसरे हिस्से में अपने अहले बैत के साथ अपने अपने एक एक घर में गए, एक एक खैमे में गए, एक एक बीबी से मुलाकात की, हर खैमे का हाल देखा। कहीं देखा कि माएँ बच्चों को तैयार करा रही हैं और कह रही हैं देखो कल ऐसा ना हो हुसैन की औलाद पहले कुर्बान हो जाए और तुम जिंदा हो। एक खैमे में देखा एक बीबी 2 बच्चों को लिए बैठी थी और कह रही थी ए औनो मोहम्मद, मैं जानती हूं जाफर तैयार के पोते हो, मुझे पता है जाफर तैयार का खून दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में और नाना तुम्हारा हैदर कर्रार है। देखो बहादुरी पर तो मुझे यकीन है कि इस दरिया पे तो तुम कब्जा कर ही लोगे, लेकिन देखो अगर दरिया कब्जे में भी आ जाए ना तो तुम पे प्यास का गलबा ना हो जाए। ऐसा ना हो पानी देख के पानी पीने लगो, जब पानी नजर आए असगर को याद कर लेना। घर में हुसैन का असगर भी प्यासा है, हुसैन की सकीना भी प्यासी है। हाफिज जुल्फकार अली साहब एक जुमला पढ़ा करते थे, बुजुर्गों का जुमला। वो पढ़ते थे कि एक खैमे में जो हुसैन चले ना, अब्बास भी साथ थे। ये उम्मे कुलसूम का खैमा था और उम्मे कुलसूम अकेली बैठी रो रही थी, आंखों में आंसू देखे हुसैन ने कहा उम्मे कुलसूम क्यों रो रही हो? तो रोते हुए उन्होंने कहा काश मेरी भी कोई औलाद होती। हर माँ अपने बच्चों को तैयार कर रही है कि वो हुसैन का फिदिया हो जाए, काश मेरी भी कोई औलाद होती। बस ये सुनना था। या हुसैन ने कमरे बनी हाशिम की तरफ देखा और कमरे बनी हाशिम ने गर्दन झुका के कहा शहजादी मैं अब्बास वादा करता हूं मैं आपका फिदिया बन के चला जाऊंगा। आखिरी जुमला खत्म हो गई मजलिस। रात का तीसरा हिस्सा हुसैन ने इबादत के लिए मखसूस किया था। सकीना जब तक सहाबियों से खिताब होता रहा देखती रही। सकीना हर खैमे में हुसैन के साथ गई। अब हुसैन चले अपने खैमे में इबादत इलाही में मसरूफ होने के लिए। कहा सकीना अब मैं अपने अल्लाह से हम कलाम होता हूं। सकीना जाओ माँ के पास आराम करो। हाथ जोड़ के कहा बाबा अम्मा के पास तो असगर आराम करते हैं, बाबा मैं तो सिर्फ आपके ही सीने पे आराम करती हूँ। तो एक मर्तबा कहा सकीना नहीं अब तुम नहीं रुक सकती, देखो बेटा मुझे अल्लाह की हुजूर पेश होना है, अब मैं इबादत इलाही में मसरूफ होना चाहता हूं। तो सकीना ने हाथ जोड़ के कहा बाबा मैंने कब रोका है आपको, कभी आज तक मैं इबादत में मुखिल हुई हूं बाबा? क्या बाबा वादा आपसे वादा करती हूं आप इबादत करें, मैं आपकी इबादत में मुखिल नहीं हूं, बस मुझे जाने को ना कहें।
मजबूर हुए हुसैन, अच्छा रुकी रहो, ठहरी रहो। रावी कहता जितनी देर हुसैन इबादत करते रहे ना, मुसल्ला इबादत पे रहे, सकीना देखती रही। बाबा का चेहरा देख के सुकून मिलता है सकीना। जितनी देर हुसैन कयाम में रहे ना, सकीना खड़ी होके बाबा को देखती रही। जब हुसैन रुकू में जाते ना, सकीना भी रुकू में चली जाती। अब जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं ना और वो घरों में नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने ये मंजर शायद कभी देखा हो कि जब हुसैन रुकू में जाते, सकीना रुकू में जाती। फर्क ये था हुसैन का रुख सजदेगाह की तरफ होता था, सकीना का रुख हुसैन के चेहरे की तरफ होता था। या ज़हरा, हुसैन सजदे में सर रखते, हुसैन की पेशानी जमीन पे होती, सकीना के गाल जमीन पे होते। बाबा का चेहरा देखते, हुसैन कयाम में, सकीना कयाम। बस मेरे मौला ने इबादत इलाही मुकम्मिल की, मुसल्ला इबादत से उतरे, सकीना को गोद में लिया, खूब प्यार किया सकीना को। और बेटी को प्यार करते करते रावी कहता है हुसैन ने एक अजीब अमल किया जो इससे पहले नहीं किया था, कि प्यार करते करते एक मर्तबा सकीना के कानों पे बोसा दिया। हुसैन की बेटी है, मामूली बच्ची नहीं है, समझदार बच्ची है। फौरन बाबा से सवाल किया हाथ जोड़ के, बाबा आज तक आपने आज से पहले कभी कानों पे बोसा नहीं दिया था। बाबा बालों को बोसा देते थे, पेशानी पे बोसा देते थे, बाबा आज ये आपने क्या किया, ये कानों पे बोसा क्यों दिया? उस वक्त हुसैन ने एक जुमला कहा, आंखों में आंसू हैं, आंसू हुसैन की आंखों से रवा हैं, और कहा सकीना हो सकता है कल कोई जालिम इन कानों से बालियां खींच के निकाले और आपको तकलीफ हो। बेटी आप साबिर हुसैन की बेटी है, सब्र करना। मेरी बेटी सब्र करना, मेरी बेटी बर्दाश्त करना। आंखों में हुसैन की आंसू। एक मर्तबा सकीना ने सवाल किया, कहा बाबा किसी की क्या जरूरत है जो मेरी कानों से बालियां छीने? बाबा आप कहां होंगे? हुसैन ने इशारे से मख्तल की तरफ उंगली उठा के कहा, बेटी मैं वहां सोया रहूंगा। है बाबा बस वहां ना, बाबा जैसे ही जालिम आएगा ना मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी। हुसैन ने कहा सकीना जितना जोर लग सकता हो लगा लेना मेरी बेटी, फिर जो आगे अल्लाह की मर्जी, रिज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। आशूर की सुबह नमूदार हुई, लाशे पे लाशा आया, कभी अकबर के लाशे पे बैन, कभी कासिम के लाशे पे बैन। बीवियां रोती रही, सकीना के जहन से ये बात महव हो गई। या एक मर्तबा जमीन करबला में जलजला आया, सुर्ख आंधियां चली, खैमों में आग लगी और एक आवाज आई, कद क़ुतिल हुसैन बे करबला अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला। जलते हुए खैमे से सकीना निकली, घबराई हुई बच्ची, परेशान बच्ची। एक मर्तबा रुक कर देखा, एक शख्स खड़ा दिखाई दिया, उससे कहा शख्स क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? कहा किसकी बेटी हो? सकीना ने कहा मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूँ। जैसे ही हुसैन इब्ने अली का नाम आया, इस मलून के चेहरे का रंग बदला, इस जालिम के चेहरे पे कोई ऐसी जुल्म की लहर आई, सकीना डर गई, घबरा गई, और एक मर्तबा बाबा की रात वाली बात याद आ गई। एक मर्तबा मख्तल की तरफ ये कहते हुई दौड़ी, बाबा वो रात वाला जालिम आ गया, बाबा वो रात वाला जालिम आ गया। ये मलून पीछे पीछे दौड़ा, सकीना आगे आगे दौड़ी। अरे 4 साल की बच्ची थी, कितना दौड़ सकती थी? जालिम करीब आया, जालिम ने एक हाथ सकीना के सर पे रखा। अरे मैं यहां रुक जाऊं, लोग समझेंगे शायद यतीमा समझ के इस पे शफकत का हाथ रखा होगा। हाथ उठाता आया, सकीना
سکینہ زمین سے بلند ہوتی آئی. اس ملعون نے دوسرا ہاتھ اٹھایا, سکینہ پہ ظلم کیا. سکینہ چیخی. ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, بہن زینب میری سکینہ سے ہوشیار. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا ممنون خداوی اے فخر فیکن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے ناس مطمئن آجا حسین آجا توحید
کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تیری ذات ہی او ذات جس دے قریب ہمیں میرا حبیب ہے تو تیرا حبیب ہمیں میری غیر زادہ مالک ممنون اے خداوی اے فخر فیکن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تو جت لئی جنگ کربل ابن حیدر زہرا کا گلبد آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تیری ذات ہی او ذات جس دے قریب ہمیں تیرا حبیب ہے تو تیرا حبیب ہمیں میری غیر زادہ مالک ممنون اے خداوی اے فخر فیکن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تیری ذات ہی او ذات جس دے قریب ہمیں میرا حبیب ہے تو تیرا حبیب ہمیں میری غیر زادہ مالک ممنون اے خداوی اے فخر فیکن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا تو جت لئی جنگ کربل ابن حیدر زہرا کا گلبد آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن آجا حسین آجا پر سجدہ لم یا دل دا سجدے چے سر کٹا دے
نو شفا دے، کربل بڑا محلہ کر خود اشکیا دے، تیرا روز بہتر آجا حسین آجا، توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن، آجا حسین آجا، توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن، آجا حسین آجا، توحید کہہ رہی ہے اے نفس مطمئن، آجا حسین آجا، ہر سجدہ لمیا جلدا سجدے چ سر کٹا دے، تیرا لہو شفائے اس خاک نو شفا دے، کربل بڑا محلہ کر فوج اشکیا دے، تیرا روز بہتر آجا حسین آجا، کہہ رہی لے گئیاں غازی تے بھیڑا، ردا ہو گئیاں، ردا لے گئیاں غازی تے بھیڑا، ردا ہو گئیاں، غازی تے بھیڑا،
विचों पाके रस्सियां कैदियां बेखबर हो गईयां रिज़ावां रह गईयां गाजी ते भैणां बेरिज़ा हो गईयां रिज़ावां रह गईयां गाजी ते भैणां बेरिज़ा हो गईयां रह गईयां गाजी ते भैणां बेरिज़ा बाबा दे उते सानू मारे सी बड़े ओ बाबा तेरियां रह गईयां वीरना आके सम गए परदेदारा दे आसरा